السلام علیکم میتھس اینڈ این ٹی ایس ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پاسٹ پیپر سے ہم نے اسلامیات کے کویسچنز، یہ پارٹ نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے ہم 8 پارٹ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ سے اس طرح کے امپارٹنٹ سوالات شاہ ولی اللہ کے تصانیف کے بارے میں، غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بیٹی نے حصہ لیا، کس صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اذان کے کلمات کس نے دے کے خواب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام، قرآن مجید میں آیا 3، 4 یا 5 کتابوں کا ذکر آیا ہے، اس کو بھی کریں گے، اور شاہ ولی اللہ کب پیدا ہوئے، اس کا اصل نام، پھر احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو کب شکست دی، شاہ ولی اللہ وفات، مدرسہ اس نے کون سا بنایا، سیدہ فاطمہ کب پیدا ہوئی، زہرا کا مطلب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اجڑی کس نے پھینکی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنے اہل و عیال کو مدینہ لانے کے لیے بھیجا، اور سیدنا فاطمہ کا جو لقب تھا وہ کیا تھا۔ اس طرح کے امپارٹنٹ سوالات ہوں گے، تو چلو کوشش کرتے ہیں بک سے بھی اس کو کلیئر کریں گے۔ تو اس میں سے پہلا کویسچنز یہ ہے، اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ شاہ ولی اللہ کے مشہور ترجمہ القرآن کا نام ڈیش ہے، فتح الرحمان، موضوع الفرقان، اور موضوع القرآن، اور کشف الرحمان۔ ویسے تو شاہ ولی اللہ جو مشہور کتاب ہے حجت البالغہ، لیکن یہاں پر وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ تو چلو اب بک کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد تھا۔ ولی اللہ کا خطاب ان کے والد گرامی کی طرف سے ملا، شاہ عبد الرحیم تھا، والد کا نام بھی آ گیا۔ 15 سال کی عمر اپنی ابتدائی تعلیم، رسمی تعلیم اس نے مکمل کی 15 سال کی عمر میں۔ نیکسٹ، حج کے لیے شاہ ولی اللہ 1730 میں حج کی ادائیگی اور مزید تعلیم کے لیے تشریف لے گئے۔ نیکسٹ اس میں جو تصانیف ہے، یعنی شاہ ولی اللہ نے اپنی زیادہ تر جو کتب ہیں عربی اور فارسی زبانوں میں تصنیف کی۔ نیکسٹ اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اکثر آتا ہے کہ اس نے ہندوستان میں وہ پہلا شخص ہے شاہ ولی اللہ جس نے قرآن کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا۔ تو یہ ترجمہ اس نے کب کیا؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 1737-38 میں انہوں نے اپنی روایت ماں کی بیزاری کے باوجود قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں لکھا۔ اس ترجمے کے اوپر بھی اس پر فتوے لگے، لیکن اس نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی سے بچانے کی بھرپور اس نے کوشش کی، اور مسلمان احمد شاہ ابدالی اور نجیب سربراہی مرہٹوں پر قیامت یعنی بن کر ٹوٹے۔ اب نیکسٹ اس میں آپ دیکھیں گے یہ احمد شاہ جو ہے نا بادشاہ افغانستان تھے۔ اگلے پیج کی طرف کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، یہ سارا آپ پڑھنا چاہیں، ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں۔ اور ان کو شکست 1761 احمد شاہ ابدالی نے پانی پت میں مرہٹوں سے جنگ کر کے انہیں شکست پاش دی۔ احمد شاہ ابدالی، یہاں پر آپ اس کی وفات کو شاہ ولی اللہ 1762 میں شاہ عالم ثانی کے دور میں وفات آ گئے، اور اس کے نصف صدی کے بعد جو ہے نا جتنے وہ خطرات تھے وہ ابھر آئے، اور شاہ اس کا جو بیٹا تھا شاہ رفیع الدین، اس نے قرآن کا اردو میں سب سے پہلے جو ترجمہ کیا۔ شاہ ولی اللہ نے تو فارسی میں کیا تھا، اور اس کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا۔ تو یہ ایم سی کیوز بھی یہاں پر کلیئر ہوتا ہے۔ آگے اس کی تصانیف کی طرف آپ آتے ہیں، تو یہاں پر بہت ساری تصانیف اس کی کم بیش تقریباً 50 کتابیں اس نے لکھی۔ حجت البالغہ جو بہت مشہور ہے، حیر الکثیر مصفح، اور یہ قول جمیل، فیوز الحرمین۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو دیے ہوئے آپشن میں جو آپشن ہے وہ یہاں پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو چلو اگلے ایک اور بک کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری بکس ہیں، یہاں سے اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو آہستہ آہستہ اسکرول ڈاؤن میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں ساری معلومات درج ہیں، پھر اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ اب بات آتی ہے تصانیف کی طرف، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تصانیف میں وہ نام جو آپ کے آبجیکٹیو میں آیا ہے
وہ آپ دیکھ لیں گے۔ تو یہ ساری کتابیں آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ وہ آپشن بھی میں بتا دوں، یہ فتح الرحمان ترجمہ القرآن جو ہے نا، یہ فتح الرحمان یہ آپشن میں پہلے نمبر پر یہ موجود ہے۔ تو یہی اس کا کریکٹ آنسر تھا۔ باقی اس میں اس کے علاوہ اس نے 20 تصانیف ہے اور اس کی وفات، یہ سارا کچھ ذکر ہے۔ اب تیمم کا کیا معنی ہے اور قرآن مجید میں کتنی کتابوں کا ذکر آیا ہے؟ تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں 4 کتابیں، تو 4 کتابوں کا ذکر ہے، لیکن 4 تو ہے ہی غلط۔ اب 3 ٹھیک ہے یا 5 ٹھیک ہے؟ تو چلو اس کے جواب کی طرف بھی چلتے ہیں۔ تو اس دن یہ MCQs میں آیا بھی ہے کہ قرآن مجید میں کتنے کتابوں کا ذکر ہے، تو 3 4 5 کا آپشن تھا۔ تو اس میں ابراہیم کے صحیفے، یہ صاحب ابراہیم، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، تو یہ 5 اس میں بالکل کریکٹ آپشن تھا۔ چلو اگلے اب چلتے ہیں اگلے MCQs کی طرف۔ تو دوستو تیمم کے حوالے سے بھی پیچھے ایک MCQs آیا تھا، تو اس کا مطلب لوگوں نے پاکی وغیرہ یہ لکھ لیا، لیکن یہ اس کا غلط تھا۔ تو اس کا درست آپشن جو تھا، تیمم کے لغوی معنی ارادہ اور قصد کرنے کے ہیں۔ جس طرح حج کا ارادہ جو ہے نا، اس کا معنی ہے ارادہ، تو یعنی پاکی کا جو نیت کرتے ہیں آپ، اس کو جو ہے نا تیمم کہتے ہیں، قصد یا ارادہ۔ پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ارادے کو تیمم کہتے ہیں۔ تو ارادہ، قصد وہاں پہ موجود آپشن تھا، تو یہی کریکٹ تھا۔ اگلے MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ اب اگلا جو MCQs ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بیٹی نے غزوہ خندق کودنے میں حصہ لیا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم 2 کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں، اور اس MCQs سے ریلیٹڈ جتنے MCQs آتے ہیں وہ بھی کور کرتے ہیں۔ تو اس بک میں آپ دیکھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ بعثت کے 5 برس یعنی قبل پیدا ہوئی۔ اس طرح اس میں جتنے بھی اہم سوالات ہوں گے آپ اس کو یہاں سے اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ پھر بھی اگلے پیج کی طرف اب چلتے ہیں۔ اب اس کا مطلب، اس کا جو لقب تھا وہ کیا تھا، اور اس کے جو آگے مطلب بنتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی القاب ہیں، یعنی الزہرا۔ زہرا کا مطلب ہے تازہ پھول کی طرح پاکیزہ، بطول، اللہ کی سچی بندی۔ تو رسول یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، سید النساء یعنی تمام دنیا کی عورتوں کی سردار، تمام جنتی عورتوں کی سردار، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ اور زاکیہ۔ تو آپ اس میں تو آپ نے اس کے القابات کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ پڑھ لیا۔ اب اگلے MCQs کی طرف چلتے ہیں، اس کی وفات کی طرف بھی، اور جن جنگوں میں حصہ لیا۔ اور ہاں جی، اس میں جو ایک اہم سوال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کس کے کہنے پر اجڑی جو وہ پھینکی گئی؟ تو وہ ابو جہل کے کہنے پر اجڑی رکھ دی گئی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہٹایا تھا۔ تو یہ تھے کچھ اہم سوالات۔ اب اگلے پیج کی طرف بھی چلتے ہیں، اس میں آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ باقی ایک سوال اور جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اپنے اہل عیال کو جو ہے نا مکہ سے یعنی لانے کے لیے بھیجا تھا ہجرت کے بعد؟ تو یہاں پر آپشن سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپشن یہاں پر موجود ہے۔ باقی اس کے شادی کے ہوئے۔ اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ۔ اب جن جنگوں میں اس نے حصہ لیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے زخمیوں کو غزوہ احد میں آپ شیرخوار بچے یعنی حضرت حسن کو گود میں لے کر میدان جنگ میں آئی تھی۔ اور اس طرح غزوہ احزاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کو کودنے میں مصروف تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانا بنا کر پیش کیا۔ تو یہ غزوہ احزاب یعنی خندق یہاں پر کریکٹ آپشن تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ان کی جو اولاد ہیں اس کے بارے میں بھی، یہ بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، اس کے بارے میں بھی لکھا۔ اور آگے وفات کا جو ہے نا ذکر، تو یہ
3 رمضان المبارک 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب وفات کے 6 ماہ بعد یہ فوت ہوئی. یہ اس طرح یہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ تھے کچھ کوسچنس. ابھی جلدی جو ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں. باقی MCQs کو اس کی کتابوں کا حوالہ اگر میں دوں گا تو ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی. جلدی سے اسی پکچر سے پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن جابر اور بلال. تو یہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. تو یہاں پر کلمات اذان کا حاب کس صحابی نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس. تو چلو بک سے اس MCQs کا بتا دیتا ہوں، لیکن صرف یہی MCQs بتا دیتا ہوں، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو یہاں پر آ کر آپ دیکھتے ہیں کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کو جو ہے نا نبی علیہ السلام سے بیان کیا، اور اس نے ناقوس فروخت کرتا ہوں یہ الفاظ کہے یہ اذان کے. تو اگلے پیج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی الفاظ جو ہے نا حضرت بلال کو آپ سکھا دیں. تو کریکٹ آپشن یعنی جو تھا حضرت عبداللہ بن زید، یعنی اے آپشن ہمارے پاس کریکٹ تھا. اگلا MCQs ہے. تو یہ اس میں یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن تھا. نیکسٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب، حضرت ویب، ہاشم. دادا کا نام تو عبد المطلب تھا، لیکن جو حضرت آمنہ ہے اس کے والد کا نام یعنی آمنہ بنت وہب. یہ بی آپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے. باقی یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر بڑی ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں ہوتی، ایکسپورٹ نہیں ہوتی، مسئلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ باقی جو اسی طرح کے کویسچنز ہیں وہ بھی ہم اسکرین شاٹ لگا کر وہ MCQs بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاسٹ پیپر میں جتنے بھی اسلامیات کا پورشن آیا ہوا ہے اور اس کو میں تفصیل سے اس طریقے سے کر لوں، تو آپ لازمی اگر چینل پر نہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو سے تھوڑی بہت ہیلپ اگر ہوئی ہے آپ کی تو لازمی آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں. تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو.